اس حدیث پاک کے راوی ہیں امیر المومنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت امیر المومنین ابو حفص، یہ کنیہ ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے، عمر بن خطاب یہ ان کا نام ہے، اور حضرت یہ ان کا پورا جو شجرہ نسب ہے وہ امام بخاری نے اور امام نووی علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا ہے کہ یہ حضرت عمر بیٹے ہیں خطاب کے، خطاب بیٹے ہیں نفیل کے، اور نفیل بیٹے ہیں عبد العزیٰ کے، اور وہ بیٹے ہیں ریاح کے، اور وہ بیٹے ہیں عبداللہ بن قرب کے، اور وہ ہیں رضاح کے، اور وہ عدیج کے ہیں، اور وہ کعب کے، اور وہ لوئی کے ہیں بن غالب، یعنی لوئی پر جا کر ان کا شجرہ نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ تو یہ غالباً چھٹا چھواں جو اوپر جاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ایک ہو جاتے ہیں، ایک ان کے آگے آبا و اجداد ہیں، آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت آدم علیہ السلام تک۔ ان کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں قریشی ہیں، اور قریش کی ایک شاخ ہے ادئی، حاتم بن ادئی بڑے مشہور سخی تھے، ان کا اور ان کا یہ ایک ہی قبیلے کے ہیں، اسی لیے ان کو ادوی کہا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ سنا کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بلا شک و شبہ مانا کہ اس میں صرف ایک ہی بات ہے، انما حاصر کے لیے آتا ہے، تو کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ آدمی کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ جس انسان نے ہجرت کی اللہ کے لیے طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، قبول اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی کے بارگاہ میں وہ ہجرت قبول ہے۔ اور جس آدمی نے ہجرت کی دنیا کے لیے، تو اس کو تاکہ دنیا اسے مل جائے، یا کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے، اس کو دنیا ملے گی، پھر اس کو عورت ہی ملے گی جس کام کے لیے وہ گیا ہے۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے، اس کی صحت پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں متفق ہیں، اور یہ دونوں پھر ان دونوں کا آپ نے تعارف بیان کیا، حضرت امام نووی نے فرمایا امام المحدثین، یہ دونوں امام بخاری اور امام مسلم محدثین کے بھی امام ہیں، اس امت میں سب سے بڑے محدث ہیں یہ دونوں، اور یہ حدیث دونوں نے روایت کی ہے۔ پہلے حضرت عبداللہ، یہ امام بخاری کی کنیہ ہے، ان کا نام تھا امام بخاری، ویسے مشہور تھے امام بخاری کے نام سے ہے، لیکن ان کا اصل نام محمد ہے، تو محمد ان کا نام ہے، محمد البخاری۔ تو وہ بیٹے ہیں حضرت اسماعیل کے، اور حضرت اسماعیل بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے، اور ابراہیم بیٹے ہیں مغیرہ کے، اور یہ بردزبہ الجوفی البخاری ہے، بخارا ان کا یہ گاؤں ہے ازبکستان میں، یہ اس گاؤں کے تھے، تو انشاءاللہ۔ اور دوسرے ہیں حضرت امام ابو الحسین، یہ کنیہ ہے حضرت امام مسلم کی، مسلم نام ہے ان کا، اسی لیے کتاب کو مسلم شریف کہتے ہیں، ان کے اپنے نام پر کتاب ہے۔ ان کے والد کا نام حجاج ہے، پھر وہ بن مسلم القشیری النیسابوری ہے، اور قشیری یہ بھی کمار، نیسابوری یہ بہت مشہور شہر ہے، پاکستان ہی کا ہے۔ ان دونوں اماموں نے یہ حدیث پاک درج فرمائی ہے ان کتابوں میں جو قرآن حکیم کے بعد سب سے اصح ترین کتب حدیث ہے، اعلیٰ قرآن حکیم کے بعد سب سے بلند جن کتابوں کا مرتبہ ہے یہ ان دو کتابوں کا ہے، تو یہ ان دونوں کتابوں میں یہ حدیث پاک نقل ہے۔ حضرات گرامی، چند باتیں میں پہلے یاد کرتا چلوں۔ ہمارے چونکہ یہ بات یاد رکھ لیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء دو قسم کے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن پاک نے بیان کیا, اور یہ ہمیشہ رہیں گے, ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہیں گے. کیونکہ خیر اور شر کا تو مقابلہ ہے نا جی, تو شر کو بیان کرنے والے بھی تو ہوں گے نا, اور خیر کو بیان کرنے والے بھی ہیں. نہ خیر والوں کے وجود سے یہ دنیا خالی ہوگی, نہ شر والوں سے ہوگی. اور شر دو قسم کے ہیں. ایک شر ہے جو کلیئرلی ہے, کلیئرلی, مثلا ہندو ہے, بودھسٹ ہیں, باقی بے شمار لوگ ہیں جو کلیئر انکار کرتے ہیں. اللہ خیر صلی اللہ ان کے ساتھ ہمارے بات ہی ختم ہے. ان سے جب بھی ہم بات کریں گے اسلام کی حقانیت پر بات ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. دوسرا وہ ہے کہ جو دائرہ اسلام کے اندر ہیں, جو لوگ دائرہ اسلام کے اندر ہیں, ان میں دو قسم کے لوگ ڈے ون سے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لائے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مسجد میں تشریف نہ لاتے تو یہ جو عبداللہ بن ابی بن ابی سلول ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مسجد میں کھڑا ہو جاتا اور لوگوں کو جناب وعظ کرتا, اور بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کرتا, اسلام کی بڑی تعریفیں بیان کرتا. لیکن یہ اس کا بات سارا زبانی تھا, اندر سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا. لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتا, اسلام کے اندر بیان کرتا سارے. اور اللہ رب العزت کا بھی تو اپنا معاملہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے بھی تو لوگوں کے ان کو فرمایا, ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. دو مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا, تین مقام پر فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة, فرمایا تم نے یہ سمجھ لیا بس کلمہ پڑھیں گے, مسلمان اپنے آپ کو کہیں گے تو ہم تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے. یوں ہی بس کہنے سے جنت, فرمایا کہنے سے جنت ہم نہیں دیں گے تمہیں, ہم تمہیں آزمائیں گے اور تم پر مصیبتیں ڈالیں گے. فرمایا جو پیمانہ ہے نا سچے اور جھوٹے پہچاننے کا, وہ اللہ تعالیٰ نے جہاد رکھا, مصیبتیں رکھی ہیں. فرمایا جب مصیبت آتی ہے نا تو کھوٹا الگ ہو جاتا ہے, کھرا الگ ہو جاتا ہے. یہ قرآن پاک نے بیان کیا, اور 3 جگہ پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ, لیکن تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے کہ جہاد اور مشکلات ہم انسان پر ڈالتے ہیں, اور اتنی مشکلات ہیں کہ جیسے زلزلے آتے ہیں نا, ایسے زلزلے ہم دلدلوں کی طرح تم پر مشکلات ڈالیں گے. اتنی مشکلات ڈالیں گے, اتنی ڈالیں گے کہ پکار اٹھو گی اللہ کب تیری مدد آئے گی. یہ تو اس قدر مشکلات آ گئی, زلزلہ آ گیا ہے مشکلات کا. تو فرمایا ہم پھر ان پر اپنی مدد نازل کرتے ہیں, لیکن نازل کرنے سے پہلے خوب آزماتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ. اب یہ جو ہے نا جی, بعض لوگ پہلے آ کے جناب قرآن پاک نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کا ذکر کیا ہے. انہوں نے پھر مسجد بھی بنائی, سارے کام کیے, تو بات بھی کرتے ہیں, اور بڑا میٹھا بات کرتے ہیں. بال کے نبی صلی سے پہلے بات کرتے, نبی صلی سے پہلے آ کر بات کرنا شروع کر دیتے. وہی پیمانہ آ گیا جناب, مکہ والے آ گئے 1000 کا لشکر لے کر. پہلا تو ہوا نا مار کا بدر میں. بدر میں اللہ رب العزت نے دی مسلمانوں کو فتح, تو پھر ناکام ہوئے, واپس گئے, لیکن دوسری مرتبہ پھر آ گئے, اور دوسری مرتبہ ڈبل تعداد میں آئے. پہلی مرتبہ 1000 تھے, دوسری مرتبہ 2000 تھے.
پوری بات نہیں بات کرنا چاہیے، لمبا واقعہ ہے، پڑھیں آپ 4 سپارہ پوری اس کے ڈیٹیل ہیں، 4 سپارے میں حدیث میں ہے، 4 سپارے میں ہے، باقی چرتر میں۔ جب مکہ معظمہ والوں کے یہ ساری سرگرمیوں کا پتہ چلا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال یہ جو لوگ تھے نا، چونکہ یہ نیت کے کھوٹے تھے، اوپر سے مسلمان کلمہ پڑھتے نمازیں نبی کے لوگ کہتے ہیں جی کون سا جب او بھائی جب نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والا اگر نہیں بدل تو ہمیں تم کیا کہتے ہو؟ بھائی ہمارے پاس کیا کوئی کسی کے جو نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو کتنی تعداد میں تھے؟ 1000 کا لشکر لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے، 1000 تھے، اور یہ وہ سب تھے جو اسلام کا نام لینے والے تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، اور اہل مکہ کی تعداد 2000 تھے۔ جب گئے نا پہلے تو انہوں نے سوچا کہ یہ ہوگا کچھ نہیں، کیونکہ جھوٹا آدمی ایک حد تک جا سکتا ہے، اس کے آگے کیا کرے؟ جب ابھی رہ گئے نا آگے جناب میدان احد 2 میل تو بہانے بنانے لگے کہ انہوں نے یہ تو سچی مچی واقعی جو چونکہ انہوں نے مشورہ پتہ کیوں دیا تھا، انہوں نے مشورہ یہ دیا تھا کہ 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو ہمارا مشورہ قبول کریں گے تو ادھر جا کر ادھر کی 2 بہت بڑی تعداد ہے، ہم بھی اندر سے ہم باہر سے وہ، تو جب یہ ہوگا تو ان مسلمان کو کریش کر کے ختم کر دیں گے، ہم بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ پروگرام ان کا یہ تھا۔ اگر تو یہ اگر نہ کی نہ ہوگا یہ بہت لوگ ہیں، یعنی دونوں منہ تو انسان بند کرتا نہیں نا، دونوں طرف ہر قسم کے پراپیگنڈے ہوتے ہیں، ہر قسم اوپر جب دیکھا نا واقعہ تانی یہ ہونے لگا ہے تو آپ جان کے لالے پڑ گئے۔ اب یہ 300 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کر کے واپس آ گئے نمازیں پڑھنے کے لیے، 300 ان کی تعداد تھی۔ بے وفائی کس سے کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ کب؟ جب سامنے مشکل نظر آئے، وہ 2000 ہم 1000، یہ کیا مسئلہ بنے لگا، ہمارے تو کوئی پروگرام نہیں ہے، جب وہ تو کب امتیاز کریں گے ہم کون ہے، یہ جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر تو یہ تو نہیں دیکھا جاتا یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ غدار کون ہے اور وفادار کون ہے، پھر تو لڑائی میں سارے رگڑے جاتے ہیں۔ تو جب یہ دیکھا نا جی تو نمازوں کا بہانہ بنا کے واپس آ گئے۔ یاد رکھ لیں نمازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا ہی اصل چیز ہے۔ یہ بھی نمازیں پڑھنے لیے واپس آئے تھے، اور چھوڑا کس کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا تھا۔ بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ میں نے یہ بات اس لیے یاد کی کہ اسلام کے ساتھ ہر قوم کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے آزماتا ہے۔ مسلمانوں کے آزمائش غداروں کے ساتھ کہ ان میں غدار ہوں گے، منہ کے بڑے تیز، زبان کے تیز ہوں گے، باتیں بڑی بڑی کریں گے، لیکن جب بھی اسلام پر کوئی مشکل وقت آئے گا تو یہ بے وفائی کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غدار قسم کے لوگ، یہ منافق قسم کے لوگ کب تک رہیں گے؟ فرمایا ان کا آخری آدمی دجال کے ساتھ مل جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آج بھی یہ ہمیشہ رہیں گے۔ آخری ان کا جب وہ لشکر کے دجال کے لشکر کے ساتھ جا کے مل جائیں گے یہ لوگ۔ میں نے یہ اس لیے کہا، بعض لوگ کہتے ہیں بس نماز کی باتیں کرو، بس نماز ہونی چاہیے، عمل کی باتیں کیا کرو۔ میں کہتا ہوں امام بخاری، امام مسلم، محدثین عمل کی بات کرنے سے پہلے حضرت عمر فاروق کی اتنی تاریخ کیوں بیان کی ہے انہوں نے جی؟ سوچو نا، حدیث درمیان میں ہے، پہلے بھی اللہ کے ایک بندے کی پوری تاریخ بیان کی ہے، اور حدیث کے آخر میں بھی اللہ کے 2 بندوں کی پوری تاریخ اور پوری شانیں بیان کی ہیں۔ پتہ چلا عمل سے پہلے اللہ والے ہیں، کیونکہ وجہ کیا؟ اس کی وجہ ہے عمل کچھ بھی نہیں ہے، عمل ان کے ذریعے پہنچتا ہے، اور عمل تب بنتا ہے۔ اب مثلا یہ پوری امام بخاری، امام مسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیوں ساری، کیونکہ اسلام کی بنیاد ان پر کھڑی ہے۔
اگر صحابہ کرام کو متصل کر دیا جائے، میں کوئی ایک بات ان کے بارے میں ثابت کر دی جائے کہ یہ بات ٹھیک نہیں تھی، تو مجھے بتاؤ اسلام کی ایک بات بھی تم ثابت کر سکتے ہو صحیح ہے؟ جب ایک کو تم غلط ثابت کر دو گے، ایک کو ثابت کر دو، کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ہم نے تو نہ سنا نہ دیکھا، سنا صحابہ کرام نے، اور ان کی ایک بات غلط ثابت کر دی جائے تو دوسری کے لیے کیا گارنٹی کہ وہ بات صحیح ہے؟ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کلہم عدول، صحابہ کرام ہر قسم کی ڈسکنشن سے اباب ہیں، علم اصول حدیث ہے جس پر تمام تر بحثیں ہوتی ہیں، ہر حدیث کے بارے میں بات، ہر محدث دنیا کا ہر محدث بات کرتا جب صحابی پر ہو جاتا تو منہ بند کر دیتا ہے، کیونکہ اگر صحابی پر بھی بات کر دی جائے تو پھر پیچھے بچتا کیا ہے؟ یہ جو صحابہ کرام کے گستاخ ہیں نا، یہ اسلام کے دشمن نمبر 1 ہے، اور یہ جو اچھا بعض گستاخ ہیں دو قسم کے، ایک ہے جو کلیجیلی ان کا نام لے کر ان کی گستاخی تو ان کرتے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو کلیجیلی وہ نمازوں کا ذکر کریں گے، کبھی بھی ان کی مسجدوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ نہیں سنیں گے، کسی صحابی کا ذکر نہیں سنیں گے، بعض ان کی زبانیں گونگ ہیں کسی اللہ والے کا ذکر کرنے سے، وہ کیوں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جب بھی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، آپ دیکھ رہے پوری تاریخ پڑھیں گے، جب مشکل آئے گی وہ لوگ نظر نہیں آئیں گے، کھڈوں میں پڑ جائیں گے، کھڈوں میں چلے جاتے ہیں، جیسے ہی امت پر مشکل آتی ہے وہ دم دبا کر بھاگ جائیں گے۔ کھڑے کون رہتے میدان میں؟ یہی لوگ جو حق والے ہوتے ہیں، تیروں کی بارش برسے جیسے مرضی حالات ہو وہ میدان میں کھڑے رہتے ہیں۔ یاد رکھ لیں یہ نقصان ہے، اس لیے صرف عمل کی بات نہیں، عمل سے پہلے عمل بتانے والے پر اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ تمہیں عمل جس نے بتایا، عمل کو ہواؤں میں نہیں آتا، عمل ہواؤں کو انسان کو ذریعہ ہوتا ہے، اس پر اعتماد نہیں ہے تو اس کی کئی پر بات کی کہی ہوئی بات پر کیا کوئی اعتماد کرے گا؟ اس لیے یاد رکھ لو، کوئی بھی جو گزرے ہوئے علماء ہیں، جتنے علماء حق گزر چکے، ہماری تمام عقائد کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کا ذکر صرف خیر کے ساتھ ہو سکتا ہے، صحابہ کرام بھی اور باقی جو بھی آج تک، اس لیے کہ وہ دنیا سے چلے گئے، اب وہ کسی بات کی وضاحت کرنا، ہم نے ان کی جو بھی انہوں نے، چونکہ ان کی ساری زندگی ہمارے سامنے ایسی گزرتی ہے جیسے شیشہ ہوتا ہے صاف ستھرا، ان کے جانے کے بعد اگر کوئی ان پر تنقید کرے گا تو کس حالات میں، کس شکل و صورت میں انہوں نے اگر کوئی بات کی ہے جو تمہیں آج نظر آ رہی ہے، کھٹکتی ہے، تم اس حقیقت کو تم نہیں جان سکتے، کیونکہ وہ ایسے اللہ والے تھے کہ ان کی زبان سے، ان کے عمل سے کبھی کوئی بات اللہ رب العزت کے نافرمانی کسی نے دیکھی نہیں ہے، لا محالہ جو بھی انہوں نے کوئی بات لکھی ہے کہی ہے وہ حق ہی ہوگی۔ اس لیے جو لوگ، ہاں آج اگر کوئی زندہ ہے اور علماء حق میں سے ہے، وہ بات کوئی کرے گا تو آج زندگی میں ہم تو اس پر کھول کر بات کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ مر جائے گا، مرنے کے بعد نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ آج وضاحت کا وقت ہے، پوچھ لو نا وضاحت سے، وہ خود چونکہ زندہ ہے خود اپنی وضاحت کر دے گا، لیکن جب وہ چلا جائے تو چونکہ آپ وضاحت نہیں کر سکتا وہ، لہذا اس کا ذکر صرف خیر سے کیا۔ یہ مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ ویسے نہیں، آج لوگوں نے زبانیں کھولی ہوئی ہیں، کوئی داتا علی جبری پر تنقید کرتا ہے، کوئی امام اعظم پر کرتا ہے، کوئی کسی پر، اور یہ کسی بھی انسان کے عالم سو ہونے کی یہی نشانی ہے، نشانی یہی ہے کہ اس کی زبان دراز ہوتی ہے۔ جو علماء حق ہوتے ہیں وہ گزرنے والے کا ذکر صرف خیر سے کرتے ہیں، اور جنہیں میں کہتا ہوں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میری آپ ہم جیسے عام انسانوں کی عزت کی حفاظت فرمائی ہے تو جن لوگوں نے ساری زندگی دین کی خدمت کی ہے ان کی عزتوں کی حفاظت نہیں ہوگی؟ نبی نے فرمایا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ایک انسان چور بھی ہو، ڈاکو بھی ہو، زانی بھی ہو، جیسا بھی ہو، مرنے کے بعد اس کی چوری کا ذکر نہ کرو، اس کی شراب کا ذکر نہ کرو، اس کے زنا کا ذکر نہ کرو، منہ بند کر لو، بس اس میں جو خوبی ہے ان کو بیان کرو، اس کے برائیوں سے اپنا منہ بند رکھو۔ اور یہ کس کے لیے؟ یہ عام انسانوں کے لیے حکم ہے۔ تو اگر عام انسان کی عزت کی حفاظت کا نے فرما دی ہے کہ تمہیں ظن المومنین خیرہ، مومن کا ذکر صرف خیر کے ساتھ فرمایا، اور مومن کو گمان بھی خیری کرو، اور یہ گمان کرنا اختیاری چیز نہیں ہے، یہ نہیں میری مرضی ہے، واجب ہے۔ تو انشاءاللہ کل یہاں سے جاری رکھیں گے۔ تو میں نے صرف یہ کہنا تھا کہ جو آدمی اولیاء اللہ کے ذکر سے، صحابہ کرام کے ذکر سے، انبیاء کرام کے ذکر سے چڑ کھاتا ہے نا، سمجھ لو کہ یہ صرف عمل کی بات کرتا ہے نا، عمل کی حیثیت نہیں بنتی جب تک بندے کی پہلے حیثیت کا تعین نہ کیا جائے۔ اگر بندے کی حیثیت نہیں ہے تو یہ تمام جو لاکھوں کی تعداد میں اسماء اور رجال کے نام سے کتابیں، اور یہ مسلمانوں کا یہ ہے کس کا؟ یہ اس لیے کہ پہلے بندہ ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ بہت سچا کھرا آدمی ہے، بڑا حق والا بندہ ہے، اب اس نے جو بھی بات کی وہ سچی ہوگی۔ پہلے بندے کو ثابت کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس سے کہی ہوئی بات ثابت ہوتی ہے۔ دنیا کی کوٹوں میں پہلے بندہ ثابت ہوتا ہے، پھر اس کی گواہی ثابت ہوتی ہے۔ بندہ پہلے ثابت کیا جاتا ہے، گواہی بعد میں ثابت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر گواہوں پر جرح نہیں ہوتی تو پھر تو مسئلہ تو پہلے گواہ کو دیکھا جاتا ہے بھائی جو یہ بات کر رہا ہے یہ سچی ہے یا نہیں، اس کے بعد گواہی کو دیکھا جاتا ہے، بندے کو پہلے دیکھا جاتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا مولانا محمد وسلم عليه۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد والسلام عليكم۔